الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 151 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 156 تک پڑھیں گے۔ آج کی آیت نمبر 156 پہ جو ہے جس پہ 600 سارا تذکرہ آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اور کی قوم کا، وہ آیت نمبر 156 پہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ دیکھتے ہیں آج کی آیت میں ہمیں کیا سبق نظر آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا، جلد ہی ہمارا غضب سینالہم غضب من ربہم، جلد ہی ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت دنیا کی ان کے اوپر مسلط ہوگی، ان کو پہنچے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور افترا کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو لوگوں نے اجل، اب اجل کا لفظ جو ہے عین جیم لام، یہ جلد بازی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ قرآن میں بہت جگہ اس مادے سے بنے ہوئے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یستعجلون تستعجلون، جس کے اندر جلد بازی، اجلت کا لفظ بھی ہمارے یہاں اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ جلدی جلدی کھانے کو بھی اجلت کہا جاتا ہے، کہ جو بندہ کھا رہا ہے پٹافٹ پٹافٹ، وہ ہے کہ وہ اجلت میں کھا رہا ہے، تو جلد بازی کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ اجل بھی جو انہوں نے اصل میں یہ بچڑا بھی جو انہوں نے پوجا کے لیے پکڑ لیا تھا اچانک، یہ بھی ان کی جلد بازی کا ہی نتیجہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور بس ان سے صبر نہیں ہوا، فٹافٹ انہوں نے جلد بازی کی اور بچڑے کو جناب معبود بنا کے بیٹھ گئے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، گیا کہ انہوں نے جلد بازی کا کام کیا، وقت سے پہلے انہوں نے بس ایک سٹیپ لے لیا جس کا کبھی وقت نہیں آیا تھا، صبر نہیں کیا۔ تو بتایا گیا کہ جن لوگوں نے یہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، ان کو جلدی ان کے رب کی طرف سے غضب بھی ان پہ نازل ہوگا، اور دنیا کی ذلت بھی ان کو جو ہے وہ رسوائی ان کو ملے گی۔ تو ایک پوائنٹ ہمیں یہاں مل رہا ہے کہ جلد بازی کا کام جو ہوتا ہے یہ ہمارے نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ جب کسی کام کو وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے وقت مناسب نہ آیا ہو، تو اس کا نتیجہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم مفترین کو ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ مفترین کون؟ افطرا کرنے والے، اپنے پاس سے چیزیں گھڑنے والے، جس کا کوئی نہ سر نہ پیر نہ کوئی دلیل، خود بخود اپنے پاس سے اپنے دماغوں سے افطرا کرتا رہنا، اپنے نیچے نہیں افطرا ایسے کہتے ہیں نکالنا، بے دلیل باتوں والے، ان کا پھر انجام یہی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اور وہ لوگ جن سے برائیاں سرزد ہو جائیں، برے اعمال کر بیٹھے ہیں، لیکن پھر توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، اس کے بعد ان کو پتہ چل جائے، یو ٹرن لے لیں، واپس ہو جائیں وہاں سے، وہ آمن پھر ایمان لیں، بات کو مان لیں، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے اس طریقے سے کرنے لگ پڑے، تو کیا ہے ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ بے شک تیرا رب اس کے بعد غفور رحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ کوئی انسان کے اندر فطرت میں شامل غلطی انسان کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ غلطی پر اکڑے نہ، اس کے اوپر جم نہ جائے، بلکہ توبہ کر لے۔ جب پتہ لگے غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہاں میرے سے غلط ہو گیا، تو پھر فوراً اس کی اپنی اصلاح کر لے، اسی وقت واپس پلٹ آئے صحیح راستے کی طرف، اور ایمان لے، بات کو مان لے، جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، جو کام کرنے والا تھا وہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو لگتا ہے اس سے بخشش کی یہاں پہ امید دلائی جا رہی ہے۔ اگر کہ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ علیہ السلام سے اوپر سے وہ غصہ جاتا رہا، جو ان کے اوپر غصہ تھا شدید، کہ وہ آ کے انہوں نے اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ لیا، کھینچنا شروع کر دیا، انتہائی غصے کا عالم تھا وہ، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ غصہ ٹھنڈا ہوا ان کا جاتا ہوا، اخذ الالواح، پھر ان کو تختیوں کو لیا جو ایک سائڈ پہ ڈال دی تھی، ان کو پکڑا، ان کو لیا، وفی نسختها هدى ورحمۃ للذین هم لربهم يرهبون، اور اس کے نسخے کے اندر، نسخت کا لفظ یہاں پہ آیا، نسخہ کا لفظ ہمارا اردو میں بولا جاتا ہے کہ فلاں نسخہ یہ حکیمی نسخہ ہے۔ نسخہ کیا مطلب کہ جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اب اس سے لوگ نسخ بھی بنتا ہے۔ نسخ کو عام طور پہ مٹانے کے معنی میں استعمال کیا جائے گا، آیت منسوخ ہو گئی گویا کہ شاید وہ مٹ گئی، ختم ہو گئی، لیکن یہاں پہ نسخہ معنی دیکھیں کس معنی میں آ رہا ہے، کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اس کا جو نسخہ تھا، فی نسخہ یہاں، اس کے نسخے کے اندر کیا تھا، ہدی و رحمت، ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، کس کے لیے تھی، للذین هم لربهم یرهبون، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو رب کا خوف رکھنے والے ہیں، جن کو خدا کا احساس جن کے دل میں موجود ہے، ان کے لیے اس کے اندر جو لے کے آئے تھے نسخہ لکھوا کے اللہ کی طرف سے، اس کے اندر ہدایت بھی تھی، رہنمائی بھی تھی اور رحمت بھی تھی اللہ کی طرف سے۔
یعنی کہ جب وہ غصہ سارا ٹھنڈا ہوا تو پھر ان دوبارہ ان احکامات کی طرف ہے جو اللہ کی طرف سے ملے تھے ان کو کہ اپنی قوم کو انہوں نے پھر احکامات کو بتائے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے ہمارے وقت مقررہ پر پہنچے. اب یہاں پہ ایک اور وعدے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کوئی طور پہ بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے وہاں پہ پہنچے. کوئی جن کو شاید غلطی ہو گئی تھی، جنہوں نے معافی مانگ لی تھی، توبہ کر لی تھی، وہ اپنی معافی کا شاید ازالہ کرنے کے لیے، غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے معافی مانگنے کے اللہ کے پاس پہنچے. کوئی طور کے اوپر جہاں موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے ان 70 لوگوں کو بھی لے کے گئے جن سے غلطی ہوئی. پھر کیا ہوا؟ فلما اخذتهم الرجفۃ. پھر جب وہاں پہ ایک زلزلہ آیا کوئی اس قسم کا، جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، لگا ہوا کہ عذاب کی شکل نظر آنے لگی وہاں پہ. قالت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب لو شئت اہلکتہم من قبل ایایا. کیا میرے رب، اگر تو چاہتا تو وہی ان کو ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا. یعنی کہ میں اپنی قوم کو لے کے یہاں پہ نکلا ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اگر یہاں تو ہمیں ہلاک کرنے لگا ہے، زلزلہ یہاں پہ بھیجنے لگا ہے کہ ہم یہاں پہ سب کو سب مارے جائیں. تو یہی کام کرنا تھا کہ اللہ، یہ تو وہاں بھی کر سکتا تھا، ہمیں یہاں بلانے کا پھر کیا مقصد ہو؟ ہم تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو معافی کے بجائے اگر ہمیں سزا ہی دینا تیری منشاء اور مرضی تھی تو پھر وہی دے لیتا. پھر ہمیں یہاں آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہیں دے کے ختم کر دیتا تو ان لوگوں کو بھی اور مجھے بھی. اب میں کہتا ہوں لیکن بما فعل السفہاء منا، کیا تم اس چیز پہ ہلاک کرے گا جو ہمارے بیوقوفوں نے یہ کام کیا؟ یعنی کہ ہم تو یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم تو تیرے سے رجوع کرنے والے، ہم تو تیرے سے معافی مانگنے آئے ہیں. جو پیچھے کے جاہل لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، وہ جلد بازی میں انہوں نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا، کیا ان کی حرکتوں پہ تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہرگز نہیں تھا. کیا فرمایا؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو تیری آزمائش تھی. اب یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکے موسیٰ تیری آزمائش تھی کہ تو کیا کرتا ہے ایسے موقع پہ. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیری آزمائش تھی جس میں یہ لوگ فیل ہو گئے، یہ لوگ اس کے اوپر نہیں پورے ہو سکے. فَمَا تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ. تو جس کو چاہتا ہے اس سے پھر ہدایت بھی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ بھی کر دیتا ہے. یعنی کہ ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے، اس امتحان میں جو پاس ہو جاتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں، جو امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں وہ پھر گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ تو اللہ کا ٹیسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا لینا ہے. فَمَا أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا آقا، ہمارا کارساز ہے، ہمارا سرپرست ہے، سارا کچھ تو ہی ہے، والی ہمارا تو ہی ہے. فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اللہ. یعنی کہ وہ بخشش مانگنے کے لیے اللہ کے حضور آئے، کیسے کہ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، جو اللہ کے سامنے اس قدر عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا تکبر، کیا غرور ہے کہ ہم اللہ کے حضور ایک ندامت کے 2 سجدے بھی کرنا ہم گوارا نہیں کرتے. نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہوتی ہیں، مگر اس کا بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے سامنے گر گڑا کے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں. پھر ہمارے وقتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک. کہ اللہ ہمارے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے. ہم نے تو تیری طرف کا راستہ لیا ہے، ہم تو تیری طرف ہی ہدایت پکڑی ہے، ہم نے تیرے سے رجوع کر رہے ہیں، تیرے سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں. تو ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے. قال، اب اللہ کی طرف سے جواب آیا، قال عذابی اصیب به من اشاء، کہ میرا عذاب جس کو چاہتا ہے پھر اس کو پہنچتا ہے. ابھی دیکھیں یہاں الفاظ پہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کر رہے تو کیسے بات ہو رہی ہے کہ عذابی، میرا عذاب، اصیب من اشاء، جو اس کو پہنچے کو میں چاہتا ہوں. ڈائریکٹلی اللہ کے الفاظ یہاں پہ نقل ہو رہے ہیں. اب میں کہا رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کے اوپر جو ہے وسیعت رکھی ہوئی ہے، وسعت پائے ہوئے ہے. میں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں جلد ہی لکھ لوں گا اس کو، اس رحمت کو، کن لے کے لیے؟ الَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، بچتے ہیں اللہ کی طرح کی جو ممنوعات ہیں اس سے بچا کر رکھتے ہیں اپنے آپ کو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ہماری باتوں کو مانتے ہیں، جو نشانیاں ہم دکھاتے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، ان کو انکار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، ان کو جو اللہ کی رحمت ہے وہ ضرور پہنچتی ہے. تو یہاں پہ اس آیت کے ساتھ جو ہے یہ سارا واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا مکمل ہوتا ہے یہاں پہ. اس کے بعد اگلی آیت سے جو ہے وہ بیان و تبدیل ہوگا. تو فی الحال یہ جتنا بھی ہم نے واقعہ پڑھا ہے سارے کو سارا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے اندر جو سبق ہے وہ ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے. سبق ایک جو ہے مختصر دیکھا جائے تو یہی ملتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات مانی، جو پیغام اللہ کی طرف سے ملا
اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، ان کو جو ہے کامیابی ملی۔ شروع سے دیکھا جائے فرعون جب تھا، سارا کچھ معاملات ان کو امتحان آیا، اللہ کی طرف سے سختی ہے، آزمائش ضرور آئی، لیکن جو آزمائش کے اوپر ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ نے آخر کامیابی دی۔ چاہے فرعون کتنا ہی بڑا طاقتور تھا، کتنے بڑا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، لیکن آخر وہ غرق ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، نقصان میں رہا، اور اس کی جو مظلوم لوگ تھے، جس وہ ظلم کیا کرتا تھا، انہیں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی آخرکار۔ یہ کامیاب ہونے کے بعد پھر جب دوبارہ انہوں نے غلطی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، پھر سزا ان کی طرف سے آئی، لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو صحیح رکھا، معافی مانگی اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے ان کو حوصلہ بھی دیا کہ میرا عذاب پہنچے گا جس کو جو غلطی کی، لیکن میری رحمت وسیع ہے، جو بھی میری طرف رجوع لائے گا، توبہ کرے گا، پلٹے گا اور بات کو مانے گا، جو بات کہی جا رہی ہے اس طرح اس کے اوپر مانے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اس پر ایمان لائے گا جو کہا جا رہا ہے، تو اللہ کی رحمت اس کو ضرور ڈھانپے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ضرور اس کی طرف نگاہ کرے گا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی احکام دیے ہیں، احکام تک پہنچے ہیں، بڑے محفوظ حالت میں ہم تک پہنچے ہیں، ہمارا کام ہے ان احکامات کو ہم دیکھیں، بھالیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ چند دنوں کی سمجھو کہ ہماری زندگی ہے مختصر سی، اس کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں گے تو آخر کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا یقیناً۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔